اسد آپ نے آج جس شخصیت کا کلام پڑھا ہے وہ ہمیشہ سے ہمارے دلوں میں تھے اور آج بھی زندہ ہیں. آج ہم ان کی کچھ یادیں بھی تازہ کریں گے. جناب پیغام رمضان کی نشریات اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز. اور خواتین و حضرات، میں تھوڑا سا مغلوب اس لیے ہو گیا کہ مجھے وہ ساری یادیں آ رہی ہیں جو کہ جنید جمشید کے ساتھ ایک عرصے سے ہماری وابستہ ہیں. میں دراصل اس جنریشن کو بلونگ کرتا ہوں جو کہ جنید جمشید کی کنٹمپرری ہیں. میں لاہور کے اندر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اور وہ UET جو ہماری یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے وہاں انجینئرنگ میں پڑھتے تھے. اور ایک لمبا سفر ہے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا. وہ تمام تبدیلیاں جو ان کی زندگی میں آئیں ہم سب ان کے گواہ ہیں. آج ہم بے انتہا خوش قسمت ہیں کہ ان کی یادیں شیئر کرنے کے لیے اور ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے ان کے بڑے بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جن کا نام جناب ہمایوں جمشید ہے. السلام علیکم. اور میری تو آپ یقین کیجئے کہ پہلی واقفیت جو ہمایوں سے ہوئی، آج پہلی ملاقات ہے لیکن جو پہلی واقفیت ہوئی وہ تبھی ہوئی کہ جب جنید کی وفات ہو گئی اور پھر ہم نے ان کو آگے آتے دیکھا. I never realized what a brilliant brother he had and what a fine human being you are. مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو جان چکے ہوئے ہیں because you made appearances on television. مگر آج بہت سارے لوگ ہماری پیغام رمضان ٹرانسلیشن میں جان سکیں گے کہ جنید تو بہت اچھے انسان تھے مگر ہمایوں بھی ایک بہت عمدہ انسان ہے. ایک بات میں اگر ان سے پوچھوں، ہمایوں بڑا مشکل ہوتا ہے سبلنگز میں سے ایک کا سیلیبریٹی بن جانا. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. آپ دیکھیے نا کہ ایک سبلنگ رائیولری کی بدترین شکل یہ نکلتی کہ آپ کا چھوٹا بھائی جس کو آپ کبھی کچھ نہیں سمجھتے تھے اور نالائق تھا، کھلنڈرا تھا، گانے گاتا تھا، گٹار بجاتا تھا اور ایک دم سے ہی بیکمز اے ورلڈ کلاس سیلیبریٹی. ہاؤ ڈیڈ یو ڈیل ود دس پرٹیکولر ایشو؟ بہت شکریہ آپ کا پہلے تو مجھے یہاں بلانے کے لیے. اور میں آپ سے یہ بھی شیئر کر لوں کہ 4 سال کے بعد میں ایئر وائی کے بعد اگر کسی چینل پہ آیا ہوں تو کل میں ایکسپریس پہ تھا اور آج میں آپ کے ساتھ. This is so kind of you. It's a pleasure جی. اینڈ میں آپ کو ایک اور بات یہ بھی کہہ دوں کہ جنید was a year elder to me. اچھا سوری میرا خیال تھا کہ نہیں that's just fine. 1 سال کا گیپ کوئی بڑا گیپ نہیں ہوتا. بالکل صحیح فرمایا. لیکن ہمارے گھر کی تربیت کچھ اس طرح تھی کہ میری والدہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی بڑا بھائی ہوتا ہے. تو مجھے اپنی لائف میں یاد نہیں ہے جب میرے گھر میں جنید بھائی کو جنید بھائی کے علاوہ بھی پکارا ہو. صحیح، بالکل صحیح. اور دوسرا میں اگر آپ کو اس طرح کہوں کہ سیلیبریٹی تو میں ہوں گھر میں. اچھا تو وہ شروع کی بات کرتا ہوں. جی بالکل. کیونکہ شروع میں آپ کو یہ حیرت ہوگی سن کے کہ جنید نیور یوز ٹو سنگ. اچھا بالکل. تو ہم جب کالج میں تھے اور یا اسکول میں تھے، بالکل میں سمجھیں آپ A لیول O لیول ایک ہی اسکول تھا آپ کا؟ جی ہم ساتھ تھے. تو جنید کو گٹار کا شوق ہوا تو جنید نے میری والدہ سے کہا کہ وہ کہیں باہر جا رہی تھی کہ میرے لیے گٹار لے کے آئی. اچھا صحیح. تو اب جب گٹار آ گیا تو جنید بھائی تو گانا نہیں گاتے تھے. اس زمانے میں گھر میں ایک ہی باتھ روم سنگر تھا، وہ میں تھا. اچھا. تو جنید بھائی نے کہا یار تمہاری میری ڈیل یہ ہے کہ میں گٹار بجاؤں گا اور تم گانا گاؤ گے. صحیح. میں نے کہا اچھا یار یہ تو بڑی اچھی ڈیل ہے. لیکن اور کہنے لگے یار وہ کیا کہتے ہیں اور جو مجھے تم سے فیور کر سکو گے نا تمہیں چاہیے ہوگا مجھ سے تم مجھ سے لے سکتے ہو. کیونکہ ہمارے گھر میں بڑی کی بڑی چلتی تھی. بالکل صحیح. خاص طور پہ والدہ کے سامنے. اٹ واز اے بارٹر ڈیل کہ آپ ان کی بات مانیے وہ آپ کی منوائیں گے. جی آپ کو پتا ہے بچوں میں جس طرح سے ہوتا ہے. تو دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹڈ. پھر آئی وینٹ ٹو دی اکیڈمی اور اب جنید واز ویری سیڈ. آئی اسٹل ریمبر دا ڈے جب میں ہاسٹل جا رہا تھا اور میں آئی یوزڈ ٹو بی ان گورنمنٹ کالج ایز ویل. جنید یہاں UET میں تھا. جی. اور پھر بعد میں میری والدہ نے کہا الگ الگ ہاسٹلز میں رہو دونوں ایک ساتھ رہ جاؤ. تو دین جنید ہیڈ نو بڈی ایلس ٹو سنگ اینڈ دین ہی ہیز ٹو اسٹاپ گیم ارینجمنٹ کہہ لیں اس کو یا نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن کہہ لیں. یو ور دا ووکلسٹ. جی آئی واز دا ووکلسٹ. لیکن having said all that اور پھر وائٹل سائنس کی بھی کئی ایسے ٹریکس ہیں جو میں نے پہلے انیشلی ڈیمو بھی گائے ان کے. واہ واہ. لیکن وہ پتہ نہیں شاید وہ میرے اندر نہیں تھا. I didn't want to be in front of the screen. صحیح. اور اب ریگریٹس ہیں کہ اگر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یار میں آپ کو فرینکلی بتاؤں آپ سارے اسی پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں. ناٹ ریئلی. اچھا. بیکاز اس کا ریزن یہ ہے دیکھیے میرے پاس تو M-team کیا کہ ٹریلینز آف اپرچونیٹیز. ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں جو اسٹوڈیو تھا نیچے ہمارے گھر میں بہت بڑا اسٹوڈیو تھا. تو ہمارے گھر میں اسٹوڈیو میں وہ آپ دیکھیں گٹار لگے ہوئے ہیں، مکسرز لگے ہوئے ہیں. یہاں پر ایک فیملی نے بڑا ایزیلی اس کو ایبزارب کیا. ہمارے اصل میں جنید بھائی کرتے تھے نا ولی عہد تھے. میری والدہ کہتی یہ ولی عہد ہے تو جو یہ کرے گا نا وہ بالکل اس کو کوئی کچھ نہیں کہنا.
तो हमारे घर में हर वक्त हमने प्रोड्यूसर्स का आना जाना ठीक, बिल्कुल सही। देखा। शोएब साहब तो सारा दिन वहाँ होते थे, फिर वहाँ मैं उधर को मैं देखता था, काजिम पाशा, ये सारे बड़े बड़े आते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली करने के लिए, लेकिन बिकॉज मेरा प्रोफेशन ऐसा था, मैं एक तो बैंकर था, फिर मैं बहुत जल्दी बाहर चला गया, यूरोप में काम करता रहा, दुबई में काम करता रहा। हमारी अभी आपने जिक्र किया वाइटल साइंस के इनिशियल ईयर्स का, कि जब आप उनकी डमीज करते थे और उनके गाने भी गाते थे, ये याद है आपको? नबिया, आपको याद है वाइटल साइंस? मैं इसलिए पूछता हूँ सर, नबिया को मेरे साथ बैठना पड़ रहा है, एंड देयर इज एन एज गैप ऑफ अबाउट 50 इयर्स बिटवीन मी एंड हर। वो 50 इयर्स तो मैं तकल्लुफन कह रहा हूं, वैसे तो 150 साल का फर्क है, मगर क्या किया जाए। डू यू रिमेंबर द इनिशियल ईयर्स ऑफ वाइटल साइंस जब वो आया स्क्रीन पे? आई डोंट थिंक यू वर बोर्न एट दैट टाइम। कौन से ईयर में आया था आप मुझे याद करवाएंगे? देखिए, आपको हम दोनों की उम्र से अंदाजा लगा रहा हूं कि किस उम्र के ईयर में आया था। जी 87 की बात है। 87 में उस जमाने के अंदर लोग खड़े होकर माइक्स पे गाना गाया जी करते बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नेशनल सॉन्ग्स का कंपटीशन हो रहा था। जी हाँ। तो शोएब मंसूर was given a task from PTV to make a song. बिल्कुल। So he decided कि मैं इस दफ़ा कोई डिफरेंट चीज़ करूँगा। तो जुनेद, शहजाद, रोहेल और अपने सलमान नहीं थे हमारे एक और दोस्त थे, इज इन कतर नाउ, मेरा दिमाग से एकदम नाम, जिसके बाल बहुत कम थे। जी जी। आपको याद है बॉल्ड था? वो भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था। नहीं, ही वाजंट बॉल्ड कंप्लीटली, नहीं थे। ही इज अ चीफ पायलट विद कतर एयरवेज। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा का नाम निकल रहा है, अगर फी सीइंग इट उनको अच्छा नहीं लगेगा। बट इम्तियाज आपने कहा, वो नाम नहीं था उनका? नहीं, रोहेल बड़ी अच्छी तरह याद है मुझे। बिल्कुल, ये चार थे जी। चार थे। और इट वाज अ बैंड व्हिच वाज लाइक परफॉर्मिंग इन, अपने ज्यादातर घर में ही परफॉर्म होता जमाने में, तो कॉन्सर्ट तो भी कुछ किए नहीं। सही। तो Shoaib Mansoor picked him up from there, and I let me share this view that Shoaib himself is a brilliant musician. I'm sure he is. I'm sure he is. और वाइटल साइंस की सक्सेस का मेन रीजन ये नहीं था कि कोई सिंगर था तो कोई गिटारिस्ट था, ये सारे चारों म्यूजिशियन थे। बिल्कुल बिल्कुल। So all of them had that समझ लें आपके टैलेंट टू मेक सॉन्ग्स, सही, प्रोड्यूस सॉन्ग्स। तो इस वजह से वाइटल साइंस के गाने आज तक आपको अच्छा, मैं हमेशा एक चीज़ सोचती थी और अभी भी मैं कई दफ़ा पढ़ती हूँ और मेरे मुंह पर फिलबदी सम टाइम आ जाता है, जब आप कभी परेशान होते हैं तो हम रुजू करते हैं अल्लाह ताला से, तो मैं बोल पड़ती हूँ डॉक्टर साहब के मेरा दिल बदल दे। हाँ, सही। तो जैसे दिल बदला अल्लाह ताला ने, उसमें भी एक हिकमत थी, फिर हम सब ने देखा क्या उसके पीछे बैकग्राउंड था, क्या इंसिडेंट था। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी कभी उनसे मुलाकात हो और मैं पूछूं किसी ऐसे शख्स से कि ऐसा कौन सा वाकया आता है, ऐसे कौन सी झलक ऐसा शख्स देखता है कि रब उसका दिल बदल देता है। ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, और मैं जब ये जो दिल बदल दे जुनून भाई की हमद है, आप समझ लें कि ये हमारे पूरे घर का किस्सा है। अगर आप जो मेरे वालिद साहब को देखें, मेरे वालिद साहब एक फ़ौजी, एक जर्नल, एक एम्बेसडर, और वो 3 पीस सूट और ये ज़िंदगी, और जब उनका इंतकाल हुआ माशाल्लाह इतनी उनकी सफ़ेद दाढ़ी, सर पे उनके इमामा था। मेरी वालदा की बहुत बड़ी तब्दीली है। मेरी वालदा, मुझे याद है कि कोई ऐसा फैशन नहीं था जो मेरी वालदा नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद हिजाब के अंदर आई। तो जुनैद की ज़िंदगी आपके सामने ही है। मैंने भी जब इंटरेस्ट बैंकिंग छोड़ी तो मैं उस टाइम एक बैंक का को हेड करता था दुबई में, और बड़ी अपने प्रोफेशनल वाइज एक बड़ी सक्सेसफुल और कंफर्टेबल जिंदगी थी। और तो ये सब जो एक तब्दीली है, ये हमारे घर की तब्दीली है, ये हमारा दिल बदल दे है ना जी, सारे घर की स्टोरी है। ये जो लम्हा आप कह रही हैं, मतलब आप हमने बल्कि प्रोग्राम किया था एयर वाई पे, दिल पाकिस्तान से लेके मेरा दिल बदलते तक का सफर। अच्छा, मैं चाहूंगी कि ये सफर हमारा ब्रेक में डॉक्टर साहब अधूरा ना रह जाए, इस पर मैं चाहूंगी कि जरूर जरा थोड़ी सी तफसीलन बात हो, लेकिन ब्रेक का सिलसिला भी बार बार मुझे टाइटल बहुत अच्छा लगा कि दिल पाकिस्तान से दिल बदल दे तक, वाकई। और ये कहानी हम इसके बाद सुनेंगे, एक वक्फा और दोबारा हम आपके साथ आएंगे।
پیغام رمضان نشریات میں ایک مرتبہ آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت اور خوشنما شخصیت سے آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں. اچھا بریک، یہ بات ہم نہیں جانتے تھے کہ جو میرا دل بدل دے ہے یہ آپ کے پورے گھر کی سٹوری ہے، تو بات ادھوری رہ گئی تھی. بریک سے پہلے میں چاہوں گی آپ اپنی بات کو مکمل کریں. جی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے پورے گھر میں تبدیلی آئی، اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے جنید کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو، اور یہ میں بات کر رہا ہوں لیٹ 90s کی، اور اس ٹائم وائٹل سائنس کے بعد جنید بھائی کی اپنا سولو کریئر بھی بڑا ایک لانچ ہو چکا تھا، اینڈ ہی واز گیٹنگ لاٹ آف پریزز فار دیٹ ایز ویل. تو ایک دن ہم بیٹھے تھے، جنید نے کہا کہ یار بہت ہو جائے گا تو میں مائیکل جیکسن کی طرح ہو جاؤں گا. مطلب اس سے زیادہ کوئی مشہور میوزیشین یا سنگر تھا نہیں. یہ اپنی پیک پر یہ ڈسکشن آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا تو اور تم نے کرنا کیا ہے جنید بھائی، اور کرنا کیا ہے؟ کہتے یار دیکھو ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گا، دین واٹ؟ تو میں ایسی چیز کے لیے اتنی ساری جان کیوں ماروں جو کہ فنا ہونی ہے؟ وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جنید اتنی کا. ارلی سٹیج پہ اس چیز کو ریئلائز کیا. بس وہ اللہ ڈالتے ہیں ریئلائزیشن. اور اصل میں ہمارے گھر کا ماحول کو اتنا دینی پہلے نہیں تھا، لیکن بیسکس بالکل ٹھیک تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کا ہر چیز میں شکر کیا کرو، اس طرح کی چیزیں ہمارے گھر میں تھیں. تو بس وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، وہ ایک ریئلائزیشن تھی جنید کی. اور پھر اس کے اور بعد آپ نے سپورٹ کیا اس پوائنٹ پہ جا کے، کیونکہ بہت سارے آرٹسٹ اب یہ سوچتے ہیں کہ بریڈ اینڈ بٹر تو یہ ہے، اور اتنی عزت اتنی شہرت ملنا. سپورٹ کیا جی، جنید نے مجھے سپورٹ کیا، میں نے اس کو نہیں کیا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک تبدیلی آ رہی ہو تو جس طرح وہ ایک ڈومیننٹ انفلوئنس تھے، ولی عہد اگر دل بدل دے تو میرے خیال میں رعایا کو دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی. کرٹیسزم زیادہ تھا جی، بہت زیادہ تھا. ہمارا ایک ماحول فرق تھا، ہمارے ایک دوستوں میں سرکل فرق تھا، ہمارا ایک خاندان بہت فرق تھا ہمارے. اور جنید اس ٹائم میرڈ بھی تھا، پھر ان کا بھی ایک الگ خاندان. تو کرٹیسزم زیادہ تھا کہ کیوں یہ داڑھی رکھ لی ہے، اتنی اچھی اللہ نے شکلیں دی ہیں، کیوں داڑھی سجا لی ہے. داڑھی تو اتنی اچھی لگتی ہے. بالکل. ہمایوں میں ایک دو باتیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو سر ایک بات اہم یوں بھی ہے کہ آج کل کرٹیسزم بہت ہے کہ اگر کوئی صاحب مولوی ہوں کہ وہ بزنس نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ ایسا بزنس نہیں کر سکتے جس کا تعلق گلیمر یا فیشن یا اپیرل سے ہو. اپیرل آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت جو مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہو رہی ہے، مگر دین جنید جمشید is the one who led the way. انہوں نے ایک بہت کامیاب جے ڈاٹ بزنس شروع کیا جو ابھی بھی بہت فلرش کر رہا ہے، پراسپر کر رہا ہے. I don't find anything wrong with that. تجارت تو نبیوں کی سنت ہے. دیکھیں تجارت میں کوئی برائی نہیں ہے. ہر دنیا کا عمل اس وقت خراب ہے جب وہ آپ کے ایمان سے ٹکرائے. بے شک، پہلی چیز. ہر دنیا کا عمل اس وقت خراب ہے جب وہ آپ کی عبادات میں یا آپ جو دینی فضائل کے کام کر رہے ہیں ان میں مداخلت کرتا ہے یا ان کو روکتا ہے. جب تک نہیں ہے اور رزق حلال ہے. بالکل. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار اللہ نے دولت کے 400-500 اونٹوں پہ ان کا بے شک. سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان سے بڑی انٹرپرینر کون ہوں گی؟ جنید کا تھوڑا فرق اس لیے ہے، دیکھیے جنید کو تو کپڑے کا سر پیر نہیں پتہ تھا. جب میوزک چھوڑا مجھے آج تک یاد ہے کہ میں اس وقت دبئی میں کام کرتا تھا. مجھے یہ اس ٹائم نہیں بتایا، مجھے بعد میں میرے والد نے بتایا. تو میری جنید سے لڑائی بھی بڑی ہوئی اس بات پہ کہ جنید کے ایسا بھی وقت آیا کہ گھر کے اندر گھر میں اس کو 500 روپے بھی نہیں ہوتے تھے. صحیح. ایسا وقت آیا اور جنید نے بتایا کسی کو نہیں. اب آپ گھر میں سب گھر تو موجود ہے، کھا پی رہے ہیں سب ہے نا، تو آپ کو ایک دم محسوس نہیں ہوتا. بالکل. But Junaid has to pull out the children from the school. He never told anyone. Very difficult times. اس زمانے میں پیپسی کا ایک کانٹریکٹ آ گیا. جی جی. وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح. اور پیپسی ہمارے لیے ایک ہمارے تو گھر کا ایک ایسا برانڈ تھا کہ it's a household name for us. ہر چیز پیپسی سے اٹیچ تھی. جنید بھائی کرتے ہی سارا اس کے ساتھ. ہمارے گھر میں وہ سارا دن پیپسی پیتے تھے اور کچھ پیتے نہیں تھے. صحیح. وہ دن تھے. تو آئی ریممبر کہ وہ کانٹریکٹ آیا جس میں اور اچھی خاصی اماؤنٹ کا تھا. دیٹ واز اباؤٹ 45 ملین کی 50 ملین روپیز کا کانٹریکٹ تھا. اور اس میں جنید بھائی کو ہی ہیڈ ٹو ڈو 1 album and 4 concerts for Pepsi in 2 years. اور اب وہ بڑے شش و پنج میں آ گئے کہ اب میں کیا کروں. دیکھیں اس لیے کہتے ہیں ماحول انسان کا بہت ضروری چیز ہے.
انسان اگر بہت دیندار بھی ہو اور ماحول صحیح نہ ہونا بڑی جلدی اس کا یہ فیول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح فرماتے ہیں. تو جنید کو اس ٹائم ایڈوائزرز بہت اچھے ملے ہوئے تھے, بزرگان دین اس کے ایڈوائزرز. تو ہمارے ایک دوست ان کے ساتھ تھے, تو انہوں نے جنید سے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ پیپسی کے محتاج ہے تمہیں رزق دینے کے لیے؟ اگر تو سمجھتے ہو تو یار کر لو پھر, بٹ اٹس یور ڈیسیجن. اللہ محتاج ہے. اب وہ جنید سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا بولوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ محتاج نہیں ہے, یہ تمہارے پہ امتحان آ رہا ہے. بھئی ہمارے ساتھ, میری آج اگر آج 52 53 عمر ہے تو میرے ساتھ شیطان نے 50 سال کام کیا ہے نا, جی ہاں, وہ مجھے ایک دم تو چھوڑ نہیں دے گا. نہیں, بالکل نہیں. تو انہوں نے کہا یہ تمہارا امتحان ہے, لیکن اگر تم نے اس یقین سے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیا, تو پھر تم دیکھو اللہ تمہارے لیے کہاں سے کیا کرے. بے شک, کمال, اچھی بات ہے. ایک سے چھوٹی سی بات میں نے آپ کو کہنی ہے. ایک صاحب کا نام ہم دونوں کو یاد نہیں آ رہا تھا, میرا حافظہ بہت اچھا ہے, برا نہ منائیے گا. ان کا نام نصرت تھا, جو کہ وائٹل سائنس کے ٹیچر. اب یہ بات ہے نصرت, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر پہلے آپ کا دل ٹوٹا تھا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کا دل جوڑ دوں. کیا پتا کل کلام کو کسی قطر ایئر لائنس کی لانگ ہال فلائٹ پہ میں بزنس کلاس میں بیٹھا ہوں اور آپ پائلٹ ہوں, اور پھر آپ کو جب یہ پتا چلے کہ یہ وہ ڈاکٹر عمر عادل, اس نے میرا نام بتایا تھا پیغام رمضان میں, تو آپ کو پتا ہے کہ 2-3 ایئر ہوسٹس تو میری خدمت میں لگ جائیں گی. کیا خیال ہے ہمایوں؟ ہمایوں ایک بات آپ سے کرنی ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا انیشیل ڈیز آف جنید جمشید, جب وہ گانے گایا کرتے تھے, اور اس میں کوئی حرج نہیں سر. میں موسیقی کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اور انسان کی ایک صلاحیت سمجھتا ہوں, اور جو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کائنڈلی پلیز اس کا مطلب سوچئے, دل بڑا کیجئے اور نگاہ کو کشادہ کیجئے. یہ بتائیے کہ اگر آپ کو جنید کے پاپ نمبرز میں سے ایک فیورٹ چننا ہو تو وہ کون سا چنیں گے؟ آپ کی پہلی بات کا جواب دوں کہ نہیں؟ نہیں, وہ میرے پاس جواب موجود ہے بالکل, اور جن کو جواب چاہیے وہ کسی دن ہم اسے بات کریں گے. جی مجھے پہلی البم تو ہم نے بہت بار گائی جی, اور کانسرٹس میں بھی گائی کئی دفعہ. تو میں نے گائی, جنوبی نے بیٹھ کے سنی. واہ, اس کے گانے مجھے یاد ہیں, یہ شام پھر نہیں آئے گی, بالکل, گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ پرانا. سر یہ آپ مجھے اس طرح بتا رہے ہیں جیسے شاید میں نے نہ سنا ہو. گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ پرانا, گوری ڈر تجھے کس کا ہے, تیرا تو رنگ گورا ہے. آپ بتائیے, آپ کو کیا پتا میں نے کتنی دفعہ گائی اور میرے لیے کتنی دفعہ گائی گئی. تو جب یہ گانا آیا تو ہمارے بہت ساری ایسی فرینڈس تھیں, انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا گانا بنایا آپ نے, گورے رنگ کا زمانہ, سانولی women are equally attractive. بالکل, پھر وہ گانا بنایا, سانبلی سلونی سی محبوبہ تیری چوڑیاں شرنگ کر کے, یہی طرح ہوا. دل پاکستان کیسے بھول سکتے ہیں, آپ تو وہی یاد رکھتے ہیں نا, ہم اس سے بہت پہلے کی باتیں بھی کرتے ہیں. یہ جو گانا ہے نا گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ پرانا, ایٹ دیٹ ٹائم I met جنید ایٹ دیٹ ٹائم, اور میں نے ان کو بڑا تنگ کیا. میں نے کہا یار یہ تو بہت پرانی ایک فوک ٹیون ہے جس پہ تم نے گایا ہے. وہ مانتے نہیں تھے بالکل. پھر میں نے ان کو یقین کروایا کہ دیکھو یاد رکھی یہ تھا کہ ہرے رنگ دیاں چوڑیاں پا کے جدھروں بھی لنگا ماہی چھن چھن چھندا پھرے تے پبا پار نچدی پھراں, اس طرح کا گانا تھا بالکل. اچھا سر, جاتے ہم وی آر ایکچولی ناؤ ہیڈنگ ٹورڈز اے بریک, لیکن میں چاہوں گا کہ اگر آپ صرف ایک ان کی پسندیدہ نعت جو آپ کو پسند ہے اس کو تھوڑا سا گنگنائیے. پیپل ول ایکچولی بی ویری ہیپی ٹو لسن دس پرٹیکولر تھنگ فرام یو. اور اس کے بعد سر چونکہ آپ نے اتنا ہی وقت ہمیں دیا ہے, میں شکریہ بھی کر رہا ہوں. دیر از اے مائک ویٹنگ فار یو. ایک ورس پڑھ دیتا ہوں. جی بالکل سر, بالکل, دیٹ ول بی اے ٹریٹ. بالکل, سو نائس آف یو. میرے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی, تو ہی شفاعت کی اما, اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی, کوئی نہیں تجھ سا نہیں, اے رحمت للعالمین. اے نبی. آج جتنا میرا دل خوش اپنے اس مہمان سے ہوا ہے اتنا ہی مجھے یقین ہے کہ آپ کا دل خوش ہوگا. ہمارے ساتھ رہی, اگلی بریک میں اور بھی بہتر مہمان ہیں. اب ان سے بہتر کیا ہوگا, مگر وہ بھی اچھے ہیں جو آنے والے ہیں.